بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عمران خان کے لیے کیا خوشخبری آئی ہے، یہ بات ہم تفصیل سے کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی کیا فرق پڑا ہے سہیل افریدی کے کراچی اور سندھ کے دورے سے۔ تو جناب بہت بڑا فرق پڑ چکا ہے، اور اسی بارے میں اب تجزیہ کار بتا رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے۔ جو کچھ وہاں پر ہوا اس کا امپیکٹ اب پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے۔ کراچی کی سندھ کی ایک تاریخ ہے اور اس کے ڈائنامکس کچھ فرق ہیں پاکستان سے۔ جو کچھ کراچی میں ہوا ہے اس کے پیچھے تاریخی طور پر کیا کہانی ہے اس پر بھی ہم آئیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ اڈیالہ کے باہر جو ہوا آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ وہاں پر کیا کہانی لکھی گئی ہے اور اگلے منگل کے بارے میں اب کیا کہا جا رہا ہے، اس سب پر ہم بات کریں گے۔ تو پہلی بات ہے جی خوشخبری۔ دیکھیے یہ بات کافی عرصے سے ہو رہی ہے، کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ جی کسی طرح سے -1 ہو جائے، اور یہ بات کہی گئی کہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے وہ عمران خان پی ٹی آئی سے ہے، کہ تحریک انصاف الگ چیز ہے، عمران خان کو الگ کر کے تحریک انصاف اپنی بات کرے۔ جس طرح جی کوٹ لکھپت میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی رہائی ہو جائے گی، خان کی نہیں ہوگی، اور کوٹ لکھپت کے لوگ اپنے آپ کو الگ پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ لیں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جن میں شاہ محمود قریشی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر سراج چیمہ ہے، یا میاں محمود رشید ہے، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، کہ ان کی بڑی قربانی ہے، یہ باہر آ جائیں، الگ سے ایک طرح سے چلیں تو بات کچھ اور ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ خان کو ہم الگ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہانی، دوسری طرف یہ کہ جی محمود خان اچکزئی کو عمران خان نے نامزد کر دیا بطور اپوزیشن لیڈر، اور اندر سے لوگ خوش نہیں ہیں کہ جی پارٹی میں ایک بھی آدمی نہیں ملا۔ آپ سنتے ہوں گے چاہے شیر افضل مروت ہیں، وہ اس طرح کی بات کرتے تھے، اور اسپیکر ایاز صادق اس طرح کی بات کرتے تھے کہ جی سب لوگ آئیں گے، تصدیق کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، خود ان کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں، آپ نہ ہونے دیں محمود خان اچکزئی کو۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ تمام لوگوں نے، جی ہاں تمام لوگوں نے دستخط کر کے کہہ دیا ہے کہ جی محمود خان اچکزئی ہی اپوزیشن لیڈر ہے ہماری طرف سے۔ تو ساری جماعت جس کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا، ان کو 2 تاریخ سریت دلوانے کے لیے موجودہ نظام کو تحریک انصاف کو بطور جماعت ہی نہیں مانا گیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو حقیقت تو یہی ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی ہی ہے، نہ اس کو بطور جماعت مانا جاتا ہے، الیکشن کمیشن کے الیکشن نہیں مانتا، کچھ بھی نہیں۔ تو ڈسپلن نہ ہو تو کہیں بھی چلے جائیں۔ یہ بھی بات ہوتی تھی کہ جی کے پی کے لوگ ٹوٹ جائیں گے، وہاں کتنے ایم پی ایز ہیں، وہ گروپ بن جائے گا۔ علی بن گنڈا پور کو کہہ دیا گیا ہے تم ڈٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، فلاں ہوگا، سہیل افریدی بن ہی نہیں سکتا، بننے نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب یہ کہ محمود خان اچکزئی تو پارٹی کے ہی نہیں ہیں، یہ تو باہر کے آدمی ہیں، ان کو عمران خان نامزد کر دیا، کسی بندے پہ اعتبار ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا بڑے لوگ ٹوٹ جائیں گے۔ لیکن آج بڑی خبر یہ ہے کہ مان لیا ہے محمود خان اچکزئی کے لیے، سب نے دستخط کر کے بھی دے دیا ہے ایاز صادق کو، اور یہ کہ جی اب وہی ہوں گے، محمود اچکزئی ہی اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ اب ان کو دبانا، ان کو اٹھانا، ان کو غائب کرنا، ان کے خلاف مقدمات بنانا ناممکن ہے۔ نہ ان کو 9 مئی میں ڈالا جا سکتا ہے، نہ کسی اور کیس میں۔ میاں نواز شریف کے لیے پہلی بہت بڑی شرمندگی ہے، مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی کہ جی جن کو استاد مانتے تھے، جن کے ساتھ تھے، نواز شریف کی جن سے دوستی، آج بھی محمود خان اچکزئی کہتے ہیں جی میری تو نواز شریف سے دوستی ہے، اب اس کے خلاف کس طرح سے کریک ڈاؤن کروائیں گے، کیا کروائیں گے، یہ ان کے لیے مسئلہ ہے۔ جب ان کو مان لیں گے تو پھر دوسری باری آ جائے گی علامہ راجہ نصر عباس کی، ان کے لیے بھی یہی کہا جا رہا تھا سینٹ میں۔ تو جب ان کو مان لیا جائے گا تو پھر ادھر بھی بات چیز ہو سکے گی۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ مذاکرات کی جہاں تک بات ہے تو اس کو بھی پھر آگے بڑھانا پڑے گا، تو یہ ان کو دکھانا پڑ رہا ہے۔ تو عمران خان نے جو نام دیا تھا کہ جو اس کی تو چل نہیں سکتی، ہی از نو بڈی، ختم ہو گیا، ڈن اینڈ ڈسٹس ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کو چھوڑ دیں، اس کا ذکر نہ کریں۔ تو آپ نے دیکھا نہیں، صدیق ولی صاحب کہتے ہیں جی اس کو ملاقات کرائیں تو عمران خان، نہ کرائیں تو عمران خان، جیل میں تو ہو عمران خان، نہ ہو تو عمران خان، مقدمہ چل رہا ہے تو عمران خان، نہیں چل رہا تو عمران خان۔ ہم تو تنگ آ گئے جی، کیا کریں، ہر طرف یہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیل میں بیٹھا شخص بھی جو فیصلے سنا رہا ہے پاکستان میں وہ امپیکٹ ڈال رہے ہیں، اور اس کی ماننی پڑی ہے، کوئی مائنس عمران خان نہیں ہو پا رہا۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ساری جماعت اگر ہو بھی جائے تو پھر بھی کارکن تو وہیں ہیں، عوام تو وہیں ہیں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جی وہیں سے جیل سے نامزدگی ہو رہی ہے، سارے ادارے لگے ہوئے ہیں، پوری حکومت لگی ہوئی ہے کہ توڑ دیں، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، آخر کار جا کر اس کی بات ماننی پڑ رہی ہے۔ دوسری بات آ جائیے عوام کی۔ اب جناب کراچی اور سندھ کے ڈائنامکس بڑے مختصر انداز میں آپ کو تاریخ کے حوالے دینا چاہتا ہوں کہ کراچی کے ڈائنامکس فرق ہیں۔ کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر ہجرت کر کے بڑی تعداد میں لوگ آئے جنہوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا۔ سب سے بڑا شہر ہے کراچی، اور وہاں پر بڑی آبادی اردو سپیکنگ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ
70s میں 80s میں اس طرح ایک ڈویژن شروع ہو گئی بڑی خوفناک. کبھی دیکھتے تھے جماعت اسلامی کا بھی ووٹ بینک تھا, اردو سپیکنگ کے لوگ ان کی طرف تھے. پھر پیپلز پارٹی, آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ کے عوام زیادہ ہیں, اندرون سندھ کے زیادہ ہیں, کیونکہ کراچی میں سندھی بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, اردو سپیکنگ بھی ہیں, یہ سب ہیں, اور اسی لیے منی پاکستان کہلاتا ہے. یہاں پر اس لیے بھی آپریشن نہیں اس طرح کیا گیا, وہ پکڑ دھکڑ نہیں ہوئی جو آپ کو پنجاب میں, لاہور میں, دیگر شہروں میں نظر آئی صلح آفریدی کے ہوتے ہوئے بھی, کہ یہاں پر بڑی مشکل سے وہ جو صوبائیت ہے, دیگر اس طرح سے فرقہ واریت اور اس طرح کی لنگوسٹک ڈیوائڈ کیا گیا یہاں پر پاکستانی عوام کو, تو وہ کہیں پھر سے نہ معاملہ خراب ہو جائے. ایک تو یہ ریزن بھی تھی, ون آف دا ریزنز. لیکن جو امپیکٹ چینج ہوا ہے میں آپ کو اس کی طرف لانا چاہ رہا ہوں. واحد جماعت اس وقت تحریک انصاف ہے, واحد لیڈر اس وقت عمران خان ثابت ہو رہا ہے جو پورے پاکستان میں فالوئنگ رکھتا ہے, ہر پاکستانی کے اندر فالوئنگ رکھتا ہے, ایک نیشنل یونٹی کی علامت بن رہا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی کا آج بھی آپ دیکھیے اندرونی سندھ میں ووٹ بینک زیادہ نظر آئے گا. ایم کیو ایم یہی کہتی ہے جی اردو اسپیکنگ ان کے ساتھ ہیں, وہ حیدرآباد میں ہوں, وہ کراچی میں ہوں, اور یہ دیکھا گیا ایک پیٹرن بن گیا کہ پھر جماعت اسلامی تھی تو پھر اردو اسپیکنگ زیادہ ایم کیو ایم کے ساتھ آ گئے. 80 کی دہائی سے پھر لے کر ہم نے 2010 اور اس کے بعد تک یہ پیٹرن دیکھا. اب کیا ہوا کہ تحریک انصاف سب سے زیادہ ووٹ لے گئی اردو اسپیکنگ کے بھی, اگر آپ دیکھیں. پھر وہاں اگر پٹھان کمیونٹی ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہوا کرتی تھی, لوکل باڈیز الیکشن ہوتے تھے, آپ کو نظر آتی تھی این پی. آج وہ ووٹر کدھر چلا گیا؟ وہ تحریک انصاف کی طرف چلا گیا. اردو اسپیکنگ ایم کیو ایم کا ووٹر کہاں چلا گیا؟ تحریک انصاف کی طرف چلا گیا. سندھ کا امپیکٹ دیکھیے کہ ایک بچے کی روتے ہوئے ایک نوجوان کی ویڈیو آتی ہے, کہتی تم نے بھٹو کو مار دیا, اب اس کو بچا لو عمران خان کو. تو اندرون سندھ بھی یہ بات ہوئی ہے. اگر آپ نوٹ کریں وہاں پر بڑے بڑے چینلز کے رپورٹر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد میں جو کچھ ہوا ہے, اندرون سندھ میں جس طرح کا ویلکم ہوا ہے, اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا جا رہا, کیونکہ کراچی بڑا شہر ہے, وہاں پر جلسہ بن گیا تو سارا امپیکٹ وہاں پر بتایا جا رہا ہے. لیکن اندرون سندھ میں بھی آپ دیکھیے تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ اب پریشانی کا باعث ہے کہ وہاں پر اندرون سندھ میں سندھی لوگ وہ بھی تحریک انصاف کے جڑ رہے ہیں, پٹھان بھی, پنجابی بھی, اردو اسپیکنگ بھی, سب تو ایک نیشنل یونٹی کی علامت بن گئے. یہ ہے اصل چیز جو ہواؤں کا رخ بدل رہی ہے. اور کون سی جماعت ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو بلوچستان میں بھی گرفتاریاں کرنی پڑ رہی ہیں اتنے عرصے کے بعد بھی, وہاں بھی لوگ نکلتے ہیں, وہاں بھی جلسہ ہو جاتا ہے. پنجاب میں بھی آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا, یہاں بھی گرفتاریاں کرنی پڑتی ہیں, کریک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے آپ کو. خیبر پختونخوا میں بھی دیکھ لیں, وہاں تو ان کی گورنمنٹ ہے اور اس کو اس لیے نہیں ہٹایا گیا کہ وہاں کے ڈائنامکس فرق ہیں. وہاں پر لوگ یاد رکھتے ہیں, وہاں پر اب بھی ایک قبائلی کلچر کسی حد تک وہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا, ہمارے قبیلے کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہاں تو پولیس والے بھی اس طرح سوچ سمجھ کے لگائے جاتے ہیں. وہاں اجرے کا ایک کانسیپٹ ہے, خواتین کے لیے بالکل الگ گھر میں ایک جگہ, مردوں کے لیے علاقے مہمان بھی آئیں گے تو الگ الگ. پنجاب میں اس طرح سے نہیں, یہاں پر چادر 4 دن کا اس پامال ہوا تو لوگ کہیں گے اچھا یہ پولیس والوں نے کیا ہے, یہ بڑا غلط کیا ہے, ہم عدالت جائیں گے, کوئی داد رسی کریں گے, ہمارے سے بڑا ظلم ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں؟ کیونکہ وہاں قبائلی علاقہ اب بھی ایک طرح سے نظر آتا ہے, اور وہ سوچ کہ بھائی یہ پورے قبیلے کے ساتھ آپ نے کر دیا, گھروں میں گھس گئے, وہاں نہیں اس طرح سے ہو سکا. وہ الیکشن باقی جگہوں پر چوری کیے گئے, خیبر پختونخوا میں اس طرح سے نہیں کیا جا سکا, وہاں بھی مارداڑ ہوئی, نہیں کیا جا سکا. ڈائنامکس فرق ہیں. تو خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیے, پنجاب میں آپ دیکھیے, بلوچستان کی میں نے مثال دی, اب حالیہ سندھ کی دی. آزاد کشمیر میں آج کیا خبر آئی ہے, وہاں پر سابق وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب, انہوں نے لیڈ کیا ہے ریلی کو, جو لگ رہے ہیں نعرے خان کے لیے, رہا کرو خان کو رہا کرو, ایک ریاست دو دستور, نامنظور, اسی طرح سے نعرہ عمران, جی عمران, یہ نعرے لگ رہے ہیں. اور آزاد کشمیر کے لوگ آپ کو پتا ہے آزاد سوچ کے مالک ہیں, وہ جب نکلتے ہیں تو بات منوا کے چھوڑتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا ہے جب عوام نکل آتے ہیں تو وہاں بھی ایک امپیکٹ نظر آ رہا ہے. اور اڈیالہ کے باہر جو ہے جس طرح سے ایک نئی داستان رقم کی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ ہوا ہے پیپلز پارٹی پر بھی, نون لیگ پر بھی برا وقت آیا, مشکل وقت آیا, اور جماعتوں پر بھی آیا ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ, پاکستان میں یہ رہا ہے. لیکن جس طرح یہاں پر خواتین نے, بہنوں نے جو تاریخ رقم کی ہے, رات کے 2 بجے تک, صبح سحری تک, جس طرح واٹر کینن کا استعمال سہا ہے, جس طرح لاٹھی چارج, گرفتاریاں بار بار, اور تعداد بڑھتی رہی ہے. بچے جس طرح آ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں, ان کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, وہ جو نعرے لگا رہے ہیں, تصویر لے کر آ جاتے ہیں عمران خان کی. یہ اس سے پہلے اس طرح نہیں دیکھا گیا. اس طرح کا جذبہ, اس طرح کی دلیری اور بہادری یہ نہیں دیکھی گئی. اور آپ یہ نوٹ کیجئے کہ اس کا امپیکٹ کس طرح سے پڑ رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی ہاں جی اگلی دفعہ ملاقات کروا دیں گے,
اور ہر دفعہ کوئی نئی خبر آ رہی ہوتی ہے، ورنہ ہوتا ہے نا کہ جی اچھا ہر منگل کو ابھی کام ہے جی چھوڑیں پڑے، نہیں، بڑی سے بڑی خبر بنتی ہے. کیوں اب واٹر کین کا استعمال نہیں؟ کیوں اندھیرا کر کے پھر لاٹھی چارج کی طرف آیا جاتا ہے؟ مردوں کو الگ کر دیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف لاٹھی چارج کر دیں، عورتوں اور بچوں پر ہم نے زیادہ کیا تو اور مسئلہ کھڑا ہوگا، تو ان کو ڈرا کر ہی کہ جی مرد الگ ہو گئے ہیں، تم لوگ تنہا رہ گئے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. اور ایک نیا نعرہ ہر دفعہ سامنے آتا ہے، کبھی کہا کہ جی ہم یہاں پر قرآن خوانی کے لیے آ رہے ہیں، کبھی کسی اور بات ہوتی ہے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، پہلے سے زیادہ لوگ نکلتے ہیں، پتہ ہے گرفتاری ہوگی، اتنی شدید سردی، اتنی شدید ٹھنڈ، اس کے باوجود نکلتے ہیں. تو یہ ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب اگلے منگل کو بھی آپ دیکھیں اسی طرح لوگ آتے ہیں، اب گھبرا نہیں رہے، خوف زدہ نہیں ہو رہے، اچھا گرفتار کرنا ہے کر لیں، بہنوں کو کہیں بیابان میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں پھر بھی آ جاتی ہیں، پتہ ہے گرفتار کر لیجیے، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. تو حکومت کو اس وقت پسپائی ہے کہ یہ تو ظلم اور تشدد بھی برداشت کرنے لگے ہیں. ہر دفعہ بتایا جاتا ہے کہ خبردار اس سے بھی ہم آگے جا سکتے ہیں، لیکن وہ پھر آ جاتے ہیں. تو اس کا بھی ایک امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کریٹ ہو رہا ہے، اور لوگ اگلے منگل کی طرف دیکھتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. اور خوف یہ ہے کہ لوگ تو نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، کسی وقت بھی پتہ نہیں اتنی بڑی تعداد میں نکل آئے ہیں کہ ہم سے کنٹرول نہ ہو سکے. تو کس طرح سے سب کو قابو میں رکھنا ہے، اور کہیں نہ کہیں بات کرنی ہے کہ جی اچھا جی ملاقات کروا دی جائے گی، یا دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں 8 فروری کو آپ نہ نکلیں، پہیا جام نہ کریں تو ملاقات ہو جائے گی. تو یہ شرائط رکھنی پڑ رہی ہیں. تو جناب اڈیالہ میں اس لحاظ سے ناقابل یقین مناظر ہیں کہ کبھی لوگ اپنے خاندان کو، بچوں کو لے کر اس طرح نہیں آئے، اتنے خطرے میں نہیں لے کر آئے. تو یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں، اور اس وجہ سے بھی حکومت کے لیے پریشانی بڑھ رہی ہے کہ اب کیا رستہ اپنائیں. جو ہو سکتا تھا پکڑ دھکڑ یہ وہ کر کے دیکھ لیا، لیکن لوگ تو پھر بھی آ جاتے ہیں، اور تعداد بڑھتی نظر آ رہی ہے. تو اس کا بھی امپیکٹ ہمیں عالمی سطح پر بھی اور پاکستان میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ مزاحمت ختم نہیں ہو رہی، یہ دم نہیں توڑ رہی، اور وہ جو مائنس کے چکر تھا وہ بھی نہیں ہو پا رہا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.